اچھا جس کا ہم گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کہ میکسیمم سلیب ہے وہ اپنی جگہ ہے اور منیمم جو تھا وہ بھی اپنی جگہ رکھا 6 لاکھ کا تھا ایگزیمپشن وہ برقرار ہے اور میکسیمم کا سلیب جو ہے وہ برقرار رہے گا. امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ آپ نے بات یہ کلیریفائی کی ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ 12,900 کے سفر میں یہ ایک اور حکومت, ایک اور وزیر خزانہ اب کی بار محمد اورنگزیب, مگر زراعت اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ یہ پروونشل ہے مگر گورنمنٹ تو آپ کی ہے, ساری گورنمنٹس آپ کی ہیں, تمام یہ ہے. فور گاڈ سیک ایک بار پھر یہ ہم نے بخش دی 20% جی ڈی پی کو ہم ٹیکس نہیں کرنا چاہتے پراپر. جی یہ اب جو ہے کامران صاحب, یہ صوبوں کے ساتھ مشاورت اس میں ہم کریں گے, جس کا میں نے عندیہ دیا ہے ان دا بجٹ سپیچ کہ نیشنل فسکل پیکٹ کی طرف ہم آگے جائیں, کیونکہ دیکھیں اس میں یونیلیٹری ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیں ہم نے فیڈرل لیول پہ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ ہمارے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں ان دا NFC ایوارڈ, پروونسز کے پاس سرٹن پریویلیجز ہیں, تو اس کو مشاورت کے ساتھ ہم نے لے کر چلنا ہے. کیونکہ دیکھیے صوبوں میں ریونیو بڑھانے کی انسینٹیوائزیشن کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں ان میں بھی ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے. اور دیکھیں یہ صرف صوبوں کا نہیں ہے بات کامران صاحب, دیکھیے جہاں ڈیوالوڈ ہوئی ہیں چیزیں وہاں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہماری ایکسپینڈیچرز ہیں, یہ جو وہ وزارتیں ہیں, جو منسٹریز ہیں, جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں, ہم نے ان کی جو لینتھ اینڈ بریتھ اس طرح کی کیوں رکھی ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں اس میں بجٹ تقریر میں نے یہ ڈیٹیل شیئر نہیں کی, لیکن وزیر اعظم نے ایک با اختیار کمیٹی بنا دی ہے. ہمیں 2 سے 2.5 مہینے دیے گئے ہیں کہ آ کر اس میں فرم پلانز دیں, کیونکہ نیشنل فسکل پیکٹ از ناٹ اونلی آسکنگ پروونسز ٹو ڈو مور بٹ از آلسو فار دا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ بھی تو ہم خرچہ کم کریں نا. تو وہ ہم لے کر آئیں گے جی وزیر اعظم کے پاس اور کابینہ کے پاس, تاکہ ہم ان کو جو ہے بتدریج اپنے خرچے کم کریں بائی ریڈیوسنگ دا نمبر آف منسٹریز ہیئر ایٹ دا فیڈرل لیول. جو یہ بڑا کام ہے انشاءاللہ. تو آپ نے 2.5 مہینے کی بات کی, ہم سپٹمبر میں آپ سے پوچھیں گے کہ اب اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طریقے سے یہ آگے بڑھ رہا ہے. مگر یہ بتائیے گا کہ سرکاری ایکسپینڈیچرز کم کر رہے ہیں. میں گورنمنٹ آف پاکستان کی بیلنس شیٹ دیکھ رہا ہوں جس کا کہ آج آپ نے اظہار کیا ہے. یہ تو ویسے تو کیا اس کو بولیں کیونکہ گورنمنٹ پاکستان کی بیلنس شیٹ ہے, مگر آپ یہ بتائیے کہ یہ اس کے بعد یہ جو ملازمین ہیں حکومت پاکستان کے, ان کی تنخواہ میں 25% اضافہ, 30% اضافہ, 22 گریڈ تک کا زبردست اضافہ, اور یہ تمام چیزیں. اورنگزیب صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ کیا آپ حبیب بینک کی یہ بیلنس شیٹ خدا نہ خواستہ ہو تو کیا آپ اپنے ملازمین کو اس طرح کا اضافہ دیں گے, اور کس بات پہ؟ کیا گورنمنٹ پاکستان کی کارکردگی سے اس سے کیا یہ 25 کروڑ پاکستانی نہال ہو رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, ان کو کہیں رشوت نہیں دینی پڑتی, بڑا ایفیشینٹ کام ہوتا ہے, کس بات کی یہ اضافہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کامران صاحب. میں 2 چیزیں اس میں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ایوریج انفلیشن دیکھیں, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ انفلیشن جو ہے مئی میں 12% تک آ چکی ہے, بٹ دا ایوریج انفلیشن جو اس مالی سال میں رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, تقریباً 24-25% کے قریب ہے. تو اس لیے اس انفلیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو ہے یہ قدم جو ہے وہ لیا گیا ہے. دیٹس پوائنٹ نمبر 1, which is a short term compensation for the inflation related expenses for these employees. جو بڑی بات آپ کر رہے ہیں اور جو اسٹرکچرل بات آپ کر رہے ہیں, دیٹ ٹو می از ویری ویری کریٹیکل. اور وہ اس کا جو اسٹرکچرل سولوشن ہوگا وہ کامران صاحب وہ یہ سیلریز اور ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ تو ظاہری بات ہے کہ فرق پڑے گا, بٹ الٹیمیٹلی گورنمنٹ ہیز ٹو گیٹ آؤٹ آف اے لاٹ آف تھنگس. اصل جو ہم نے یہ کام تنخواہ کرنا ہے اگر میں اپنے ٹیکس سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں تو مجھے کارکردگی چاہیے, مجھے شفافیت چاہیے, مجھے ایمانداری چاہیے. ایز آئی اسپیک ٹو یو, وہ جو ادارہ جس نے 12,900 ارب جمع کرنے ہیں, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ آج کے دن بھی وہاں پہ اسی طرح سے رشوت چل رہی ہے
جیسے اس سے پہلے چل رہی تھی. آج کے دن بھی فرسٹ ہینڈ آپ کو میں بتا رہا ہوں, میرا الحمدللہ بڑا وسیع میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو اور جانتا ہوں, فرسٹ ہینڈ آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد ان کی 25% آپ تنخواہ بھی بڑھائیں گے. فار گاڈ سیک سر, یہ کیسے پاکستان چلے گا؟ نہیں دیکھیں, میں نے جیسے ذکر کیا کہ ایک شارٹ ٹرم ہے اور ایک سٹرکچرل سلوشن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ ہر جگہ دیکھیں, یہ ہم نے, میں صرف ایسی بات نہیں کر رہا کہ یہ آپ کریں گے, کب کریں گے ایٹسیٹرا. یہ جیسے آپ کو معلوم ہے 3-4 دن پہلے پرائم منسٹر نے آلریڈی ڈیسیجن لے لیا ہے ٹو کلوز ڈاؤن PWD, رائٹ. اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے کہ کافی وجوہات ہیں اس میں. اگر کیونکہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ اب انشاءاللہ کوئی اور ڈیٹیل پروگرام کریں گے, اگر صرف ہم دیکھیں نا کہ اس محکمے کا ڈائریکٹ کاسٹ کیا ہے. کاش PWD کی وہ کاسٹ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستانی عوام سہتے جو ہم FBR کی سہ رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ بات یہ نہیں ہے کہ ان کی ڈائریکٹ کاسٹ یا سیلری بل کیا ہے, میں اسی پہ آ رہا تھا کامران صاحب. اصل چیز یہ ہے کہ وہ کتنے منصوبے ہینڈل کر رہے ہیں اور ان منصوبوں میں ان کی ڈیلیوری میں جو شارٹ کمنگز ہیں, جو سروس نہیں ہے اور جو کرپشن ہے, اس کی جو کاسٹ ہے, دیٹ از دا ریئل ریزن وائی دیز ڈپارٹمنٹس نیڈ ٹو بی کلوز ڈاؤن. اور جہاں آپ نے بات کی FBR کی, اس میں کامران صاحب اسی لیے ہم نے کام ہی ایسے شروع کیا, اس پیپل پروسیس ٹیکنالوجی. اور الٹیمیٹلی جتنا ہم ہیومن انٹرونشن کم کرتے جائیں گے, دیٹ از دا اونلی سولوشن کامران صاحب, ایز وی گو فارورڈ. اور اسی لیے جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہے, اس کو میں خود بھی دیکھ رہا ہوں, پرائم منسٹر صاحب اس کو خود اوورسی کر رہے ہیں اور اس کا ساری اوورسائٹ ان کے پاس ہے. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں کر سکیں گے تو یہ جو آپ کی جو شکایت ہے یہ اپنی جگہ موجود رہے گی. سر یہ فرمائیے گا کہ ایکسپورٹس کے حوالے سے آپ نے جو ابھی پروپوزلز پیش کیے ہیں, اور اس میں کافی پریشر آئے گا ایکسپورٹس پہ, کیونکہ ان کی جو ٹیکسیشن کی جو ان کی جو ہماری رجیم ہے, اس کے اندر یہ ایکسپورٹس پہ اوور آل جو ہے وہ کافی ٹھیک ٹھاک ہم پریشرز دیکھ رہے ہیں. اس کو ایویلیویٹ کیا ہے؟ جی دیکھیے, اس میں جہاں تک ایکسپورٹرز کا تعلق ہے, ان کی دو جو بڑی جینوئن ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ بالکل وہ درست کہتے ہیں. ون از دا ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم, یہ بات ان کی بالکل درست ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے پالیسی ریٹ سٹارٹس کمنگ ڈاؤن, اس کا جو ہے ازالہ ہوگا. دوسری جو بات کرتے ہیں کمپیٹیٹیو انرجی کی, وہ بھی ان کی بات بالکل درست ہے. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ اسی ماہ میں ہم کوئی اچھی خبر دے سکیں گے ٹو دا انڈسٹری آن دیٹ سائڈ از ویل. لیکن دیکھیں, میں نے جو بات کی اپنی بجٹ سپیچ میں بھی, یہ ہاریزونٹل ایکوٹی ہے. صرف یہ کہنا کہ جی چونکہ ہم ایک سرٹن سیگمنٹ سے ہمارا تعلق ہے, یا ہم سرٹن طبقے سے ہمارا تعلق ہے, ایک سیکٹر سے ہمارا تعلق ہے, اس لیے ایک سرٹن ریٹ کو ہی فائنل رکھا جائے, تو وہ دیکھیں اس وقت مناسب نہیں ہے. اور یہ بھی کہنا کہ جی ہم جس محکمے کی بھی آپ نے بات کی کہ جی وہاں ہمیں جا کے بڑی مشکلات کو ڈیل کرنا پڑے گا, بٹ دا ریالٹی از ایوری سیگمنٹ از ڈیلنگ ود دا سیم اتھارٹی. تو اس لیے جی انڈر دا ہاریزونٹل ایکوٹی پرنسپلز وی تھاٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. تو یہ بھی فرمائیے گا کہ ہم دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو اس بجٹ کے لحاظ سے بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے. ایک تو 1500 ارب روپے سے زائد کا PSDP جو کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور BISP میں ہم نے کوئی 593 بلین روپیز رکھے ہیں. دونوں معاملات ایسے اورنگزیب صاحب کہ اگر اس میں ایمانداری سے عمل درآمد ہو گیا, یعنی PSDP پہ ہم نے دیکھا کہ وہ رشوت ستانی کے بازار جو ہر جگہ گرم ہے, وہ PSDP میں جب خرچ ہو رہا ہے وہ نہ ہوا. اور اگر شاید آپ کے علم میں ہونا چاہیے, ظاہر ہوگا ضرور کہ یہ BISP وغیرہ کے اندر بھی بہت ہی صفائی کی ضرورت ہے سر. وہاں پر بھی جو ہیں وہ ایجنٹس ہیں, وہ غریب لوگوں کو لاتے ہیں, ان کو اس BISP میں شامل کرتے ہیں. 50-50 کا ایک نظام ہے, یہ بھی ہزاروں لوگ جو ہے یہ چلا رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا اسراف ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ BISP پہ 593 ارب روپے, اب ہم 1500 انشاءاللہ تعالی ارب روپے خرچ کریں گے PSDP پہ. اس کی شفافیت کو
دوبارہ کو یقینی بنانے کے لیے اور جو مسائل ہیں ان کی بہتری کے لیے کیا کیا جائے گا؟ جی آئی تھنک یہ دونوں بہت امپورٹنٹ چیزیں. دیکھیں یہ 1500 کا اور 1400 کا تو ان دا وفاقی حکومت، اور باقی 100 بلین جو ہے پی ایس ڈی پی میں وہ انڈر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت آئے گا. لیکن یہ بڑا ضروری تھا جی یہ رکھنا، کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا اس میں سے 81% پروجیکٹس وہ ہیں جن کو ہم نے اب وی ہیو ٹو ٹیک دیم تھرو دا فنشنگ لائن، اور صرف 19% ایسے پروجیکٹس ہوں گے جو ہائی امپیکٹ پروجیکٹس ہوں گے جن کو ہم اس میں لے کر آئیں گے. بٹ اٹ ول ہیو ٹو بی، جیسے آپ نے کہا، اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے، آنیسٹی ہے، ان چیزوں کو برقرار رکھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اور ہم اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کی ویلیڈیشنز بھی کروائیں گے، اور بھی اس میں جو میجرز ہیں وہ ہم لے رہے ہیں تاکہ اس کا جو بیکاز دیکھیے الٹیمیٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ دیز آر لارج آؤٹ لیز، اور اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے. اور جو ان کے یا اگر ہم بی آئی ایس پی کی سائٹ پہ جائیں تو وہاں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیشنل رجسٹر ہے وہ بالکل کلین ہونا چاہیے تاکہ صرف مستحقین کو یہ پیسہ جو ہے پہنچے. اور دوسرا جو سارا پروسیس ہے اس کو ٹھیک رکھنا چاہیے. اور اسی لیے جو میں نے ذکر کیا آج، میں نے اس میں تھوڑا سا 45 سیکنڈز یا 1 منٹ لیے کامران صاحب، ای پروکیورمنٹ، رائٹ. یہ جو ای پروکیورمنٹ ہے دیٹ از گوئنگ ٹو برنگ مچ مور ٹرانسپیرنسی، کیونکہ اگین وی آر ٹیکنگ دا ہیومن انٹرونشن آؤٹ آف دا ہول پکچر. بہت بہت شکریہ جناب محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیو، ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس پر ایک اب انڈیپینڈنٹ تجزیہ حاصل کرتے ہیں. سابق وزیر خزانہ اسد عمر ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.